السلام علیکم، میں آپ کا بہت ہی پیارا دوست سید عمیر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کے پوڈ کاسٹ۔ تو آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی سید عمیر شاہ صاحب موجود ہیں۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ تو کہ ایک کم عمر میں ایک اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں، تو ان کے منہ زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ ٹائم نکالتے ہیں بزنس کے لیے اور کس طریقے سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کے منہ زبانی ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ویس بھائی؟ الحمدللہ سر، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شکر ہے مالک اچھا کا۔ ذرا ہمارے ویورز کو چھوٹا سا اپنا انٹرو کروا دیں۔ جی میں محمد عویس شاہ، ماشاءاللہ، میں ملتان سٹی کا رہائش ہوں اور میں سید گھرانے سے بلونگ رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ سر میں الحمدللہ گریجویٹ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پھر آپ بزنس بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو کس چیز کا آپ کا بزنس ہے؟ میری چکن شاپس ہیں۔ چکن شاپس ہیں؟ مطلب شاپس کتنی شاپس ہیں؟ 3 شاپس ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کی 3 شاپس ہیں، تو آپ کیسے مطلب ٹائم نکالتے ہیں پڑھائی کا اور شاپ کے لیے؟ سر دیکھیں یہ ٹائم نکالنا تو یہ آپ نے اچھی بات کری ہے کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں فرسٹ ٹائم یونی اور جب میں بزنس نہیں کرتا تھا فرسٹ ٹائم یونی میں کم ریگولر جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں یونی سیکنڈ ٹائم کلاسز زیادہ لیتا تھا۔ اچھا ہاں جی۔ کلاسز کدھر، اکیڈمی میں یا یونی میں؟ نہیں، میرے سرز ہیں جو باقاعدہ سیکنڈ ٹائم کلاسز دیتے ہیں، ان کے ساتھ پاس میں جاتا تھا اور اپنا ٹائم لے کے۔ اچھا یونی میں تو ہوتا ہے ہاں بھائی سیکنڈ ٹائم اور فرسٹ ٹائم کی کلاسز ہوتی ہیں، یا ہاں فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم ہوتا تو ہے۔ آپ نے سیکنڈ ٹائم کروا لیا؟ میں نے سیکنڈ ٹائم اپنا ریفر کرا لیا تھا۔ اچھا پھر فرسٹ ٹائم بزنس؟ فرسٹ ٹائم بزنس۔ اچھا تو آپ بزنس کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ یہ دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں آگے بڑھے، بالکل، تو میں بھی اسی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آج میرے 3 شاپس ہیں۔ اچھا تو آپ نے جو آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ گریجویٹ بھی تھے، آپ تو اپنی نوکری بھی کر سکتے تھے، تو آپ نے نوکری کیوں نہیں کی؟ سر ملک کے حالات تو آپ کے سامنے بھی معاشی حالات بالکل ڈاؤن چل رہے ہیں، تو فی الحال بزنس ہی ریفر ٹھیک ہے۔ جو جابس ہیں وہ الحمدللہ میں نے سی ویاں وغیرہ اپنی جمع کرا رکھی ہیں۔ اچھا تو وہاں سے جیسے لیٹر ایشو ہوگا انشاءاللہ میں وہاں بھی کنٹینیو کر دوں گا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے مطلب ہے جاب کے لیے بھی اپلائی کیا اور بزنس بھی کر رہے ہیں، کیا ہی بات ہے۔ تو میں نے بڑا آبزرو کیا ہے کہ ہمارے جو ساؤتھ پنجاب کی جو ہماری نیو جنریشن ہے، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، کیونکہ میں اپر پنجاب تو میں آج تک گیا ہی نہیں، تو میں اپنی پنجاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک چیز وہ کرتے ہیں، یا پڑھائی یا بزنس۔ پڑھائی کرتے ہیں تو بزنس نہیں کرتے، بزنس کرتے ہیں تو پڑھائی۔ تو ہمارے ساتھ عویس شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے مزید پوچھتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتائیں گے آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی بزنس میں؟ یہ دیکھیں یہ تو پچھلے 2 سال کی پیریڈ کی بات آ گئی آپ نے جو ابھی کری ہے۔ ہاں جی۔ تو مجھے شوق تھا پیسے کمانے کا شروع سے ہی۔ صحیح، تو وہ تو ہر بندے کو ہوتا ہاں ہے۔ جی، لیکن مجھے کچھ زیادہ تھا۔ اچھا صحیح۔ اس وجہ سے تو میں اپنی پاکٹ منی جمع کر کے ایک ہمارے کلاس فیلوز تھے وہ کہ کمیٹی کے نام پہ جیسے ایشو کرتے ہیں وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، ہاں کمیٹی ہم نے ڈالی تھی سب نے مل کے نا، 20-22 بندے تھے، تو ہم نے سب نے مل کے کمیٹی ڈالی، تو میں نے چاہا کہ میرا سب سے آخری نمبر آئے۔ اچھا ہاں تو آخری نمبر میرا جیسے ہی آیا تو میری کمیٹی۔ اچھا لوگ تو چاہتے ہیں ہمارا پہلا ہے، آپ نے آخری کیوں چاہا؟ بس شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے پیسے پھر بندہ کھٹا دیکھتا تو اچھا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے۔ اچھا کتنے پیسے آپ نے انویسٹ کیے تھے؟ میں نے شروع میں تو الحمدللہ 50+ اچھا ایشو کیے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ جی۔ اب جو آپ نے 50+ کیا ماشاءاللہ سے، آپ نے اپنے بزنس پہ کس طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں؟ سر میں پارٹنرشپ کے ساتھ بزنس کرتا ہوں۔ اچھا پارٹنرشپ ہے مطلب آپ کی؟ پارٹنرشپ ہے، صحیح، ہاف پہ پارٹنرشپ ہے ہم دونوں کی۔ اچھا تو کتنا آپ اس میں سے ارن کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ اچھا ارن کر لیتے ہیں کہ اپنا خرچہ بھی نکال لیتے ہیں، اسٹڈی کا بھی ہو جاتا ہے اور گھر کی فیملی کا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا مطلب آپ نے یہ سوچا کہ میں جب پڑھائی بھی کر رہا ہوں تو میں ماں باپ پہ اسپینڈ نہ ہوں، ہاں جی، ان کے اوپر بوجھ نہ بنوں، خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ ہاں جی ایسے تو اس میں تو بڑا سہارا ہوتا ہے باپ کے لیے، یہ فخریہ طور پہ کہ بھائی بیٹا کاروبار کرے اور خود ہمیں کھڑا ہے، تو یہ مومنٹ جو ہوتی ہے بڑے باپ کے لیے فخری ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے مطلب آپ کے اس ٹائم جذبات تھے جب آپ نے پہلی آرن اپنے گھر لا کے دی؟ بس خوش تھے کہ الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، سرکل چلانا شروع کر دیا۔ اچھا اس سب میں کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کو گھر والوں کی طرف سے کوئی سپورٹ تھی؟ دیکھیں سپورٹ تو تھی الحمدللہ والد صاحب کی بھی، لیکن میری مدر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تھی چکن کے کام کو۔ اچھا وہ کیوں؟ بس وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے
تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم افسر بنے ایک. صحیح, وہ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, نہ کہ کاروباری. اچھا, مطلب ماں کو یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے ماں کو, کیونکہ ماں پڑھاتی ہے, قربانی دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے, اور لیکن باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے آگے لوگوں کو وہ فیس کرنا ہے, ہر رنگ کے لوگوں سے ملنا ہے, دنیا ہے, تو باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو, باپ کو زیادہ بہتری کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ آپ نے بڑوں کی مثالیں تو سنی ہوگی کہ ہیرا کو جتنا تراشا جائے اتنا نہیں کرتا, وہ باپ ہی صرف. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا یہ چیز بڑی وہ بتائیے کہ ماں کا تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ پڑھائی چھوڑ دی, یہ پڑھائی نہیں کر رہا, یہ کبھی آپ کے ابو سے کہا ہے ٹائم نہیں دے رہا؟ آپ شکایت لگائیے اس بات ہے, کیوں نہیں لگاتے شکایت؟ اچھا, جب ان کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے وہ یہ ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ہاں کہ بھائی یہ پڑھ نہیں رہا, یہ سارا توجہ کاروبار کی توجہ. اچھا کبھی مار بھی پڑی ہے؟ نہیں مار تو نہیں پڑی, خیر ڈانٹ وغیرہ لازمی پڑی ہے. اچھا, امی نے کبھی مارا ہے؟ نہیں امی نے نہیں مارا, امی نے ڈانٹ دی ہے باقاعدہ اس بات پہ نا کہ بزنس والی فیلڈ پہ نہ جا تو ابھی یہ چکن. لیکن اب تو آپ ارن کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اب بھی کہتی ہیں یہ چیز؟ نہیں ابھی بھی ان کے ذہن میں یہی ہے کیا کہ میں اس فیلڈ سے ہٹ جاؤں. ہاں انہیں پتا کہ بھائی بیٹا میرا گریجویٹ ہے تو افسر لگ سکتا ہے کہیں بھی. اچھا تو آپ کس چیز کو آپ نے جو اپلائی کیا, کس چیز میں کیا؟ سر میں بینکنگ کے ماشاء اللہ سے ہمارا پورا جو خاندان ہے, فیملی جو بلونگ رکھتی ہے وہ صرف وہ بینکنگ لائن سے سب ایشو ہیں الحمدللہ. اچھا, میرے چاچو ہیں, میرے والد صاحب الحمدللہ ریمیٹنس آفیسر ہے سنہری بینک ماشاء اللہ. تو میرے جو چاچو ہیں محمد شاہد صاحب وہ البرکہ کے مینیجر ہیں, اور میرے جو چاچو ہیں ثاقب شاہ وہ آپریشن مینیجر, یعنی ہماری پوری فیملی بینکنگ سے بلونگ ہے ساری. اچھا پھر آپ نے بھی بینک میں ہی اپلائی کیا, صرف یہی فیلڈ کیوں چنی؟ بس ماں کا تو شوق پورا کرنا ہے نا افسر فیلڈ میں آ کے. اچھا افسر تو آپ اور چیز میں بھی لگ سکتے تھے, بس صرف بینک میں کیوں آئے؟ بس ایک خاندانی خون ہوتا ہے نا, جذبہ ہوتا ہے کہ واقعی جو پیڑھی جس سے چل رہی ہے اس سے چلتی رہے. لیکن خاندانی یہ تو بڑی پرانی روایت کر دی, آپ تو نئی جنریشن ہے, نئی یوتھ ہے, تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اور اوپر کے سوچتے ہیں اپنے بڑوں کی, لیکن آپ نے بینک کا ہی کیوں سوچا؟ دیکھیں نا کہ ماں ہماری جو مدر ہیں وہ دیکھتی ہے یہ کہ چاچو وغیرہ ہو گئے, ہمارے والد صاحب ہو گئے, تو وہ بینکنگ فیلڈ میں افسر لائن میں بیٹھے ہیں, تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے آگے جا کے افسر بنے. ماں تو بالکل چاہتی ہے, آپ نے مطلب ہے پولیس کو کیوں نہیں چنا, فوج کو کیوں نہیں چنا, ٹیچنگ کیوں نہیں چنی؟ افسر تو ہر چیز میں ہوتا ہے, اور مطلب مختلف ہیں جس میں افسر لگ سکتے ہیں آپ, صرف میں کہہ رہا ہوں بینک کو ہی کیوں چنا؟ بس ایک بندے کا مائنڈ شروع سے بنایا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں تو آلکس کی وجہ سے کہ بیٹھ کے کام کروں؟ نہ شاہ صاحب ایسی بات یہ چیز تو ہوگی. دیکھیں ایسی یہ بات نہیں ہوتی آلکسی کی, اگر آلکسی کی بات ہوتی تو میں کاروباری فیلڈ میں نہ جاتا. اچھا محنت وہ تو آپ کو پیسوں کا شوق تھا نا. نہیں محنت ہوتی ہے ہر چیز میں شاہ صاحب, ایسے کوئی آگے نہیں پہنچتا. یہ بات تو بالکل ہے, محنت ہوتی ہے اور سپورٹ ہوتی ہے. آپ کی ماں باپ کی سپورٹ تھی یار, سب سے بڑی چیز انسان کے لیے یہ ہوتی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا کبھی آپ کی کسی نے آ کے شکایت لگائی ہو, جیسے اب آپ چکن کا کام کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے بیٹے نے ہمیں لوٹ لیا, باپ کو آگے کہا کبھی؟ نہیں ایسے تو نہیں کیا الحمدللہ. ابھی تک تو جو لوگ آئے ہیں تو انہوں نے والد صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کے بیٹا اگلی فیلڈ میں جا رہا ہے, مبارک ہو آپ کو. اچھا والد صاحب کو تو خیر اچھا لگتا ہے. بھائی بڑا فخریہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی اور آ کے بچے کی باپ سے تعریف کریں, ماشاءاللہ بڑے ہی صحیح بات ہے. اپریشیٹ ایک بہت بڑا لیول ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے تو ہمارے جو شاپ سے جو جاتے ہیں, جو گھاک وغیرہ آتے ہیں وہ الحمدللہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں, تو وہ والد صاحب کے بھی. اچھا شاہ جی کام کی طرف آتے ہیں کہ اب آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے 50,000 روپے یعنی آپ نے کاروبار میں انویسٹ کیا, تو آپ کی پہلی ارن کتنی ہوئی اس سے؟ یار سر دیکھیں یہ بات مارکیٹ حالات, آپ کاروباری ہیں, خود بھی آپ ارن کریں, آپ کاروباری ہیں, آپ کے والد صاحب آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ مارکیٹ جو اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ارننگ کا سلسلہ تو شروع میں نہیں ہوا تھا, لیکن الحمدللہ ہفتے بعد رانا خالد صاحب نے مجھے ساتھ لے کے چلے, تو انہوں نے آگے مطلب کتنے ٹھیک ہے ساتھ لے کے چلے, بڑا ماں باپ کا ہاتھ ہے رانا خالد, جیسے آپ بتا رہے ہیں, آپ نے بڑی تعریف کر رہے ہیں رانا خالد صاحب کی, تو وہ آپ کو ساتھ لے کے چلے, وہ تو ان کی مہربانی ہے. لیکن آپ کو ارننگ کتنی ہوئی, ارن کتنی ہوئی کہ آپ نے گھر جو لے کے آئے تھے؟ وہ تو الحمدللہ 1000 پلس ہو گیا تھا. اچھا 1000 روپے شروع میں؟ ہاں جی اچھا شروع میں 1000 پلس سے چلتی آیا ہے یہ سسٹم. مطلب آپ نے ایفرٹس کی, اسٹرگل کیا, پھر آپ کو 1000 روپے بھی آیا, آنا شروع ہوا. ہاں جی. پھر آپ پڑھائی کے اوپر مطلب اپنے اوپر خرچ کیا یا پہلے آ کے ماں کو دیا, آپ کس کو دیا؟ نہیں ماں کو تو دیا سر, ماں کا حق تو ہے پہلا. ہاں جی.
کیا بات ہے, مطلب ہے ماں کے لیے اور کیا ہو کہ اس کا بچہ پہلا 1000 روپے پہلے بھائی, چاہے 1 روپیہ بھی ہو, محنت کے پیسے تھے. صحیح بات ہے, صحیح بات. اچھا پھر کیسے سسٹم آپ کا آگے بڑھتا پھر اپنے اوپر لگایا تو سسٹم اسٹڈی کا وغیرہ چالو ہوا تھا, شاید اس کی بھی پھر مینجمنٹ چلتی رہے گی. پھر ادر یعنی ہر چیز میں پھر ارننگ استعمال ہونے لگ گیا. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے کہا آپ کے بقول کی یہ کہ آپ نے 3 دکانیں کر لی. اچھا جی, آپ جیسے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسا آپ نے بتایا کہ میں نے کاروبار میں 50,000 میں نے جو ہے نا انویسٹ کیا تھا, تو آپ ارن کتنا کر لیتے ہیں؟ دیکھیں شروع میں جب ارننگ آئی تھی تو اس میں تھوڑی سی پرابلم تو ہوئی تھی. کتنی آئی تھی ارننگ؟ نوا کاروبار بندہ بزنس میں آتا ہے اسٹارٹ تو ارن ہوتی ہے, لیکن پہلے جو ارن آئی تھی وہ 800 900 1000 1200 ایسے. پھر جیسے کاروبار پر ڈے یا منتھلی؟ پر ڈے. اچھا مطلب ایک دن میں آپ 800 900 ایسے کما لیتے تھے. اچھا پھر تو الحمدللہ اب 3 شاپس ہو گئی ہیں, تو آپ خود ایسٹیمیٹ لگا لیں اب ماشاء. اچھا 50,000 کے بعد بھی کوئی انویسٹ کرنی پڑی آپ کو یا صرف وہی 50,000 کیے؟ نہیں دیکھیں, میں نے وہ جو پیسے تھے ان میں نے دوبارہ ایک کمیٹی ڈالی, جس سے ہمارا مشن تھا کہ نیکسٹ شاپ سے نیکسٹ شاپ ہم نے چلنا ہے. ہمارا یہ ارادہ ہے, ابھی بھی ہمارا مائنڈ ہے کہ ہم نے 10 شاپ کھولنی ہے اس ملتان میں اپنے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے یار. ہم آج کی جو یوتھ کے لیے یہ سبق سیکھیں, یہ آپ کے سبق کے لیے ہی بیٹھے ہیں کہ ایسی جنریشن, ایسی یوتھ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں. یار میں نے بڑا آبزرو کرتا ہوں میں ایسی چیزیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی نوجوان یوتھ کو دیکھ کر کہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوئے میں, سارا بوجھ بنے پڑے اب تک. یار یوں نہ کریں. دیکھیں یہ بھائی بھی تو ہیں جنہوں نے صرف کیا 1 روپیہ جوڑ کے 1 روپیہ جوڑ کے 50,000 اکٹھا کیا اور انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں, اور آج ماشاءاللہ 3 دکانیں ہو چکی ہیں ان کی. اور ابھی تو ان کی منہ زبانی ہی سنتے ہیں کہ کتنا ارن کر لیتے اور کیسے انہوں نے اسٹرگل کیا, ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ہر چیز کے لیے. خالی باتیں نہیں کرنی, باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, باتوں سے تو آپ بنگلے بھی بنا لیں, کوٹھیاں بھی بنا لیں. تو اویس شاہ صاحب جیسے آپ بتا رہے تھے کہ میں نے 50,000 روپے میں نے انویسٹ کی, پھر میں نے 800 روپے دن میں کمانا شروع کیا. ایسے بڑھتے آگے ان کی سنتے ہیں. اچھا شاہ جی, اور آپ بتا رہے تھے یہ پھر آپ کے سامنے پھر کنٹینیو ہوتی رہی کہانی. تو اینڈ میں ہمارا جو مشن ہے وہ الحمدللہ 10 شاپ پہ ہمارا. اچھا اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑی 3 دکانوں کے لیے, کیونکہ ایک دکان بھی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے, وقت چل رہا ہے اس ٹائم پاکستان میں, تو کتنی آپ نے؟ مہر بھائی آپ خود دیکھ لیں کہ ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں. یہ تو بالکل. میں نے جب پہلی دکان اوپننگ کی تھی ہم نے, تو جو چیز ہمیں 300 کی 500 کی جو 5,000 کی جو چیز ملی تھی, 5,000 کی ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سمپل سی مثال دیتا ہوں. 5,000 کی جو مجھے چیز ملی تھی وہ آج اس دفعہ میں جو کل اوپننگ کر رہے ہیں دکان کے لیے, میں شاپ کے لیے خریدنے گیا تو وہی چیز 25,000 میں ہمیں مارکیٹ میں سیل ہوئی کہ ہمیں ملی. دیکھیں ملک کے معاشی حالات اتنے ڈاؤن ہو چکے ہیں. یہ بات تو ہے کہ بالکل مہنگائی کا عالم ہے, بندہ غریب عوام کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے, بزنس ختم ہو چکے ہیں, چاہے بڑا بزنس مین بھی ہے وہ بھی رو رہا ہے, اتنی مطلب ہے پاکستان میں مہنگائی ہے. اچھا شاہ جی, اور یہ بتائیں گے آپ اب کتنا ارن کر لیتے ہیں؟ یہ بات ذرا کٹ گئی تھی. تو میرا ارن تو دیکھیں شروع میں تو تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی, اب تو الحمدللہ ارن 5,000 سے 5,000 سے پر ڈے اوپر پہنچ چکا ہے. اچھا ماشاءاللہ کہ ایک دن میں آپ 5,000 سے اوپر کما لیتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. اچھا کاروبار دے آپ کو پتہ ہے ایسی چیز ہے کہ بندہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کم بھی ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ فکس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی ہمارا کاروبار تو پھر ایسا ہے کہ جاندار چیز ہے تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. تو ہمیں جب ہمیں 5,000 کبھی دن کے کماتے بھی ہیں تو ہمیں کم سے کم 5,000 سے 6,000 ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کل کو نقصان ہو تو ہمیں وہ بھرنا بھی ہے. ہاں تو ظاہری بات ہے جب ایک بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ حوصلہ بھی رکھے نقصان ہونے کا, کیونکہ کاروبار میں نفع نقصان یہ تو چلتا ہے انسان زندگی کا. آپ کو پتہ ہے شاہ جی, چکن جو چیز ہے وہ جاندار چیز ہے, جاندار چیز ہے, وہ اپنا ویٹ گراتی ہے. جب ہم کنڈے پہ لیتے ہیں تو کوئی اور وزن ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. جب ہم شاپ پہ اتارتے ہیں جب کوئی اور وزن ہوتا ہے. جب ہم آگے سیلنگ کرتے ہیں, اس کی گاہکوں سے ڈیل کرتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں, ریٹ لگا کے بیچتے ہیں, ریٹ لسٹ کے حساب سے بیچتے ہیں, تو ادھر مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے جیسے کہ آپ نے چکن کا ہی کیوں سوچا بزنس کرنے کا؟ یہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, ہمارے خالد بھائی کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے وہ تو بالکل اس فیلڈ میں لے کے آئے. آپ نے کیسے سوچا اس چیز کو پریفر کیا؟ دیکھیں یہ جو کام ہے نا چکن کا, یہ
ایک عالمی کام میں شامل ہوتا ہے. اچھا ہاں جی, یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. بالکل ایسے چکن کی جو چھوٹی سے چھوٹی سیل ہے وہ 100 روپے سے شروع ہوتی ہے اور 1000 روپے میں ختم ہوتی ہے. اچھا لاکھوں تک جاتی ہے. الحمدللہ آج ہماری شاپ کا پہلے دن تھا, ہماری 1.5 لاکھ روپے آج شاپ کی ارن تھی جو پورے دن کی وہ ہوئی. اس میں الحمدللہ ہم نے 4 ملازموں کی دیہاڑی, دہلی کا خرچہ, شاپ پر ہر چیز نکالی. اچھا, یہ ملازموں کو دیہاڑی پہ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. مطلب اگر انہیں تنخواہ پہ رکھے تو کیا حساب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تنخواہ والا سسٹم ہو جاتا ہے غلط. ڈیلی کا جو پروسیجر میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے آپ منتھلی لے لیں یا ڈیلی لے لیں. دیکھیں اس میں بندہ ڈیلی میں اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنا منتھلی وائز ہوتا ہے. منتھلی وائز بندے کو دینا تھوڑا سا رسپانس میں ہو جاتا ہے, اچھا نہیں رہتا. مطلب یہ ہو جاتا ہے ایک دم بوجھ آ جاتا ہے انسان کے ایک قسم کا. ہاں یہ ہو جاتا ہے. ڈیلی وائز میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو بچت ہوئی ہے اس میں سے نکال کے ان کی سے ملازم, مطلب ہر چیز کا پتہ چلتا رہتا ہے ڈے وائز ڈے. جیسے مطلب دن بہ دن آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ کتنی سیل ہوئی, کتنے ہم نے وہ نکالی. اچھا, نقصان کتنا ہوتا ہے اس کام میں؟ یار دیکھیں عمیر بھائی, پتہ مال اس کام کا جو بیسکلی چیز ہے وہ ہے کہ مال کا نکل جانا. اچھا, اب شاہ جی یہ بتائیں کہ اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے آپ کو؟ شاہ جی دیکھیں کاروباری, آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے, تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. اور کتنا نقصان ہو جاتا ہے؟ اگر دیکھیں یہ مال کے اوپر ہوتا ہے شاہ جی, کہ ہم نے آج 1.5 لاکھ کا مال اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے 10,000 بھی کٹ جائے, یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں 1.5 لاکھ میں سے 1,80,000 کی بچت ہو جائے, 1,90,000 کی ہو جائے. وہ ہماری مارکیٹ پر چینجنگ ہی ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیں گے جیسا معاشی صورت حالات ہے, پاکستان کی مہنگائی کا طوفان ہے, تو اس کے آپ کے کاروبار پہ کتنا اثر پڑتا ہے مہنگائی کا؟ دیکھیں شاہ صاحب, پہلے مرغی تھی 250-300, تو 300 پہ ریٹ فکس ہوا تھا. اب تو انہوں نے غریب کی پہنچ سے ہی دور کر دی. مرغی کا جو آج بھی ریٹ نکلا گورنمنٹ ریٹ ملتان کا 520 کا, 520 کی گورنمنٹ سپلائی نکلی. یار 520 کا تو بڑے کا گوشت آتا ہے, گائے کا. بس یہ انہوں نے غریب کی پہنچ سے دور کر رکھا ان لوگوں نے. تو لوگ آپ سے لیتے بھی ہیں پھر آ کے خریدی جاتی ہے مرغی. دیکھیں بلائلر مرغی ہے نا, وہ ہر گھر کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا, کوئی آ گیا, کوئی چلا گیا, تو اس میں یہ لازمی, یہ ایک مین چیز بن چکی ہے کہ مہمان کے آگے یہ ڈش لازمی رکھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہ یہ کام بس ابھی چل رہا ہے. اگر اس کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوا تو آنے والے وقتوں میں اس کا بس بند ہو جائے گا, انجام برا ہے اس کا. اچھا ہاں جی. تو جیسے کہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ہر گھر کی وہ بنی ہوئی ہے, اس کے مرغی کے نقصانات کیا ہیں؟ مرغی کے نقصانات تو شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس کا کچرا ہوتا ہے اس کی فیڈ بن کے یہ اس کو دوبارہ مرغی کو لایا جاتا ہے. اچھا, اسی کو لگا دی جاتی ہے وہی؟ یہ چین ہے, ایک چین کچرے سے اٹھ کے دوبارہ مرغی تک آتی ہے. اچھا ہاں جی. مطلب اتنا وہ ہے کہ جو مرغی کا گند ہوتا ہے اسی کو گند کو خریدا جاتا ہے. وہ کتنے کا خرید لیتے ہیں آپ سے؟ یہ 2700 روپے من چل رہا ہے. اچھا, 2700 روپے من. اس سے پھر رسیلیاں وغیرہ بھی بنتی ہیں, میں نے سنا ہے کوئی بنتی ہے گھی وی یا کوئی؟ نہیں, وہ بنتی ہے چربی کی. جو چربی نکلتی ہے نا مرغی کے اندر سے, اس کی بنتی ہے وہ گھی وغیرہ اس کا. جیسے آپ کی یہ بڑی بڑی فیکٹریز لے رہی ہیں کہ ہم جو گھی کھا رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی اس چیز کا مارکیٹ میں. تو شاہ جی بڑا ہی شکریہ, آپ نے تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں, ہمارے لوگوں کو ذرا تھوڑی نئی جنریشن کو ذرا کچھ عقل دی کہ بھئی ایک بزنس, پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی, کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ صرف ایک چیز ہی وہ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ صرف یا پڑھوں یا بزنس کروں. لیکن اویس شاہ جی جو ہیں وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا قیمتی وقت. بات پوچھتے ہیں شاہ جی, کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری یوتھ کو, ہماری نئی جنریشن کو؟ یہ دیکھیں میرے صرف اور صرف ان لوگوں کو, ینگ یوتھ کو صرف یہی پیغام ہے کہ اپنا ماں باپ کا سہارا بنے. اور دوسری بات کہ مہنگائی کا اتنا عالم برپا ہمارے پاکستان پہ اس ٹائم ہو چکا ہے کہ اگر ایک گھر میں 6 بندے بھی ہیں تو اگر وہ 6 بھی کمائیں گے تو گھر کا سرکل سیدھا ہوگا. اگر وہ 6 میں سے اگر ایک نہیں بھی کمائے گا تو گھر کا سرکل آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں, اپنے پاکستان کی سپورٹ کریں. ہاں مطلب ہے اویس شاہ جی کا کہنا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر خود ڈیپینڈ نہ ہو, کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, اپنا کریں, اپنے ماں باپ کا سہارا بنے. کیونکہ بچے جو ہے نا وہ کبھی
بوجھ نہیں ہوتے, یہ صرف ہمارے ایک وہ ہے کہ بوجھ. بچے کبھی ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتے, لیکن ماں باپ کب تک ہمیں کھلائیں گے؟ آخر ہم نے بھی تو کچھ کر کے دینا ہے انہیں, آخر انہیں سکون بھی تو چاہیے. ساری زندگی وہ ہماری تو ملازمت نہیں کریں گے, ساری زندگی ہمیں تو وہ محنت کر کے کما کے نہیں کھلائیں گے. تو بہت ہی ماشاء اللہ اویس حاجی, بڑا اچھا لگا مجھے ان کا پوڈ کاسٹ لے کے. اور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا. ہماری ایسے ہر اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمیں سبسکرائب کر دینا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.